ایک ساتھی کا سوال ہے کہ سیف حضرات دوران ذکر حرکت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ مشائخ نقشبندیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سالک کو پرسکون ہو کر بیٹھنا چاہیے، سکون کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنا چاہیے، حالانکہ سیف حضرات اس دوران حرکت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے نا کہ رب کو پکارو تضرع کے ساتھ اور خفیہ، یعنی آہستگی کے ساتھ پکارو۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اجازت ہے کہ ہم بلند آواز سے رب کو پکاریں۔ مثال کے طور پر ایام تشریق میں ہم بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، حج کے موقع پر، تلبیہ کے موقع پر اذان ہو گئی، اسی طرح تکبیرات ہو گئی، جناب والا نماز کی تکبیر ہو گئی وغیرہ، اذان وغیرہ، اقامت وغیرہ۔ اسی طرح بالعموم جو حضرات نقشبندیہ ہیں ان کا کام تو خفیہ ذکر کا ہے، سکون کا ہے، اور ان کا معاملہ حضور کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ ہوتا ہے، تصور کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس میں زبانی اذکار کا بھی اجازت نہیں دیا ہے بعد کی مشائخ کرام نے۔ پہلے دور میں کہیں کسی دور میں تھا، لیکن جو بعد کے مشائخ کا جو مکشوفات اور فرامین ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ جب نقشبندی کے اذکار مصروف ہو تو وہ بلند آواز سے ذکر نہ کرے۔ اس میں ذات کا ذکر ہے وہ آپ نے لطائف میں کرنی ہے، وہ بھی تصور کے ساتھ کرنی ہے، ضرب لگانی ہے جو بھی ہے وہ آپ نے اندر کرنی ہے۔ نفی اثبات کا ذکر ہے، تصوراً ہے، سانس بند ہوگا، کوئی زبان سے حرکت نہیں، کوئی حلق سے آواز نہیں نکلے گی۔ ان دونوں میں چونکہ بالعموم اس وقت تو یہی تھا کہ اور فرمان بھی یہ ہے کہ بندے کو سکون کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن اگر اس سالک پر بلا اختیاری کیفیت آتا ہے کہ وہ ہلتا ہے، وہ دوران ذکر اس پر کیفیت آتی ہے، یا وہ ہلتا ہے اس کو لذت نصیب ہوتی ہے، تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ تو ہے کہ ذکر زبان سے نہیں کرے گا، وہ ذکر زبان سے نہیں کرے گا، اپنے قلب کا ذکر آپ کو ملا ہوا ہے، آپ نے قلب، لیکن اگر آپ کو حرکت ہوتی ہے، یا آپ پر کپ کپی آتی ہے، یا آپ کو آنسو آتے ہیں، یا آپ پر کیفیت جذب وجد حتیٰ کہ رقص تک کا ذکر ہے، تو اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ اس زمانے میں چونکہ یہ غفلت کا زمانہ ہے، ہمارے ماحول بالخصوص برصغیر کا جو ماحول ہے آپ کے علم میں ہے، کچھ چیزوں کو توڑ کے لے اس کا توڑ لایا جاتا ہے۔ اگر آپ ذوق و شوق کے ساتھ ذکر کرو گے، غفلت دور رہے گی، نیند بھاگ جائے گی۔ ہمارے بہت سارے ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم مراقبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ مراقبے میں بالکل سکون ہوتا ہے، خاموشی، ہمیں نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب نیند آئے وضو کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، سستی بھی آ جاتی ہے، پھر وہ عبادت کا شوق کم ہو جاتا ہے، بندے کو نیند آ جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ معاملات میں یہ ہے کہ سالکین کو نشاط کے لیے، بیداری کے لیے حرکت کرنا یا ہلنا، اس کو منع نہیں کیا جاتا۔ اور ہاں، جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھو مراقبہ کرو، اس وقت آپ نے ہلنا بھی نہیں ہے، اور آپ نے اکیلے مراقبہ وغیرہ جو بھی کرنا ہے۔ محفل میں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے، نیند کا غلبہ ہوگا، تو اس چیز سے بچنے کے لیے اور کچھ نشاط پیدا کرنے کے لیے اور فرحت پیدا کرنے کے لیے اور غفلت کو دور کرنے کے لیے اور طریقے کے ساتھ، تو یہ ہے کہ انسان اگر ہلے، حرکت کرے، یا جس طرح ہمارے ہاں ایک نعت خوان، ایک حامد کھڑا ہوتا ہے، نعت وغیرہ پڑھتا ہے، اور ساتھ والے ساتھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں نا ان کا انہماک پیدا ہو جائے، ان کا فوکس پیدا ہو جائے، اور ان کی توجہ جو ہے پختہ ہو جائے۔ تو اس طرح چیز پہ پھر روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، خدا نہ کرے کوئی موسیقی یا کوئی رقص، کیا نام ہے وہ، ساز گانے بجانے کا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال ذکر اگر کیا جاتا ہے، وہ حضرات ایسے حضرات ہو جس کی نقشبندی کے اسباق مکمل ہو چکے ہو، یعنی کہ نعت خوان کھڑا ہو گیا اور سب بچے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں، وہ حضرات ذکر کرے جس کے اسباق مکمل ہے، لطیفہ نفسی سے وہ آگے بڑھ چکے ہیں، وہ حضرات اس کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا رب کریم کے ذکر کے نام سن کر، اللہ کا نام سن کر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ اپنے ہدف کی طرف متوجہ رہے، فیض کی طرف متوجہ رہے، ذاتی کبریائی کی طرف متوجہ رہے، عز و جل اس سے فیض کے طالب رہے، اور ایک سرور اور انبساط کا جو ہے وہ ماحول پیدا ہو جائے۔ باقی یہی بات ہے، آپ نے درست فرمایا جو ساتھی نے سوال کیا ہے کہ بالعموم یہاں پر جو معاملہ ہے وہ خفیہ ذکر کا ہے، سکون کا ہے، لیکن یہ خارجی چیزیں جو ہے اسی کی طاقت کے لیے ہے، اسی کی قوت کے لیے ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں تو خاموشی ہے، لیکن نماز کے دوران آپ کیا کرتے ہیں؟
آپ مسجد میں روشنی کرتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، یا آپ وہاں پر کوئی اگربتی چلاتے ہیں کہ مسجد میں خوشبو ہو جائے، مصلی کو نرم خوبصورت بچاتے ہیں تاکہ ایک ماحول بن جائے. نماز پڑھنے کا اپنا مزہ تو ہے، لیکن خارجی چیزوں کے ساتھ اس میں قوت میں اضافہ آ جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نقشبندی حضرات کے ہاتھوں اصل چیز سکون ہے، تصور ہے، خفیہ ہے، لیکن اس کی قوت کے لیے یہ جو کچھ حضرات ظاہری ذکر کرتے ہیں یا سائقین پر جو ہے وہ یہ حرکت کا واقعی حرکت جو ہے، یہ مبارک رحمہ اللہ کا ایک انفرادی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کرامت مجھے عطا فرمائی ہے کہ لطائف کا اظہار ہوتا ہے اور ہر کسی کا ہوتا ہے. جو بھی طالب بن کے آتا ہے اللہ اس کو اس لطیفے میں جو کمال اس کو مل رہا ہے اس کا ایک صورت اس کے لطائف کے اظہار کے شکل میں ہوتا ہے. اظہار بذات خود ہونا ضروری نہیں تھا، لازمی نہیں تھا اور نہ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ اس سلسلے کے اندر لطائف کا اظہار باہر کی طرف ہوتا ہے. یعنی وہ باطن کی جو جس طرح انسان اندر سے خوش ہو چہرے پر ایک فرحت کا اظہار ہوتا ہے، انسان غمزدہ ہو چہرے پر غم کے تاثرات آتے ہیں. حالانکہ غم اور خوشی جو ہے اس کو کسی اور انداز سے اظہار تو نہیں کیا جاتا، چہرے سے نظر آتا. اسی طرح جو آپ کے قلب جس کا تعلق اوپر سے ہے، عالم بالا سے ہے، اس کی تاثیر یہاں پر آپ کو ادھر اسی وقت نظر آ جاتا ہے. اس سے سالک کا انہماک میں اضافہ ہو جاتا ہے، سالک کے شوق و ذوق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس اضافے کے لیے شوق و ذوق کی یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہوا ہے. تو یہ حرکت کا کرنا یا ہلنا یہ اس اچھی نیت کے ساتھ ہے، محمود نیت کے ساتھ ہے، تو اس پر روک ٹوک نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی بندہ تکلفی بھی کرتا ہو نا اور اس میں اس کا مقصد ریاکاری کا نہیں ہے، گنجائش تب بھی ہے. اگر ریاکاری ہے یا اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ ذاکر ظاہر کرنا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ اس کو منع کیا جائے گا، اس کو درست کام